بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسپارگو عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ پوری تفصیلی رپورٹ دو۔ چیف کا لہجہ مزید سرد ہو گیا تو لورین نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے اسپارگو کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے ٹیسٹ ہونے اور پھر وہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے اندر جانا، پھر خود اور ماسٹر کلف کے پھنس جانے، پھر عمران کی پوچھ گچھ، ماسٹر کلف کو گولی مارنے سے لے کر اپنے بے ہوش ہونے اور ہوش میں آنے، اور ڈاکٹر آسکر کو ہوش میں لے آنے سے لے کر اب ڈاکٹر آسکر اور ڈاکٹر مارک سے ہونے والی گفتگو کی تمام تفصیل سنا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کا یہ مشن واقعی ختم ہو گیا کہ پاکیشیا کو اکسا کر اس چکر میں ڈالا جائے کہ وہ کاسکو کو نقصان پہنچا دے اور ایکریمیا جوابی وار کرے۔ ٹھیک ہے، اب اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن مجھے یقین ہے کہ ایمان لامحالہ وہاں داخل ہو کر اپنا کوئی نہ کوئی مشن مکمل کر کے ہی گیا ہوگا۔ وہ ایسا ہی آدمی ہے، اس کا کوئی کام کبھی بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ڈاکٹر آسکر اور ڈاکٹر مارک بھی یہی رپورٹ دے رہے ہیں کہ وہاں سب اوکے ہے تو ٹھیک ہے، اوکے ہی ہوگا، اور نہ بھی ہوگا تو بہرحال اس کی ذمہ داری اب انہی پر ہوگی، کنگز پر نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ تم اس عمران کے مقابل بری طرح شکست کھا گئی ہو، لیکن چونکہ تم نے ایمان کے مقابل شکست کھائی ہے اس لیے تمہیں سزا دینا ہی حماقت ہے، اس لیے تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ اب تم واپس آ کر ایس کو رپورٹ کرو گی۔ یہ مشن ختم ہو گیا، چیف نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، اور چیف کی سزا کے الفاظ سن کر لورین کا رکا ہوا سانس بحال ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پسینہ سا آ گیا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار شکست کھائی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کا خون کھول رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھی۔ وقت آنے پر تم سے میں ایسی شکست کا بدلہ لوں گی کہ تمہاری روح بھی صدیوں تک چیختی رہے گی، لورین نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ایک طویل سانس لیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ایکریمیا کی ریاست لاہاما کے ایک ہوٹل میں عمران اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا۔ وہ اسپارگو سے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے یہاں پہنچے تھے۔ انہیں یہاں آئے 2 روز ہو گئے تھے، اور ان 2 روزوں میں عمران زیادہ تر اپنے کمرے سے غائب رہا تھا۔ جب وہ واپس آتا تو اس کے ساتھی جب اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے وہ انہیں آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال دیتا، لیکن آج دوپہر کو واپس آنے کے بعد وہ کمرے میں ہی موجود تھا، اور اس کا موڈ بتا رہا تھا کہ اب اس کا باہر جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ عمران صاحب، آپ نے ہمیں تو کچھ بتایا ہی نہیں کہ آپ نے وہاں BX میزائلوں کے اڈے کاسکو میں داخل ہو کر کیا کیا، اور پھر وہاں سے آنے اور پھر زیادہ تر آپ کے غائب رہنے کا آخر سلسلہ کیا ہے؟ کاسکو جا کر میں نے صرف چیکنگ کی کہ وہاں نصب BX میزائلوں سے پاکیشیا کے ایٹمی مراکز کو ٹارگٹ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو میں خاموشی سے واپس آ گیا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر ایسی بات تھی تو پھر ہمیں واپس پاکیشیا جانا چاہیے تھا۔ یہاں آنے کا کیا مقصد؟ اصل مقصد تو میں نے تمہیں بتایا بھی تھا، لیکن وہاں اسپارگو میں دلہن صاحبہ ناراض ہو گئیں اور انہوں نے ہاں کرنے کی بجائے دھمکیاں دینی شروع کر دیں، اور تم جانتے ہو کہ میں ان معاملات میں انتہائی کمزور دل واقع ہوا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید اسپارگو کی آب و ہوا میں ہی کوئی قصور ہے، لورین یہاں آ کر شاید بدل جائے اور پھر تمہیں ساتھ لے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ کون سا مقصد؟ وہی جس میں چھوارے بھانٹے جاتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں 2 روز تک جوتیوں کا تلہ گھساتے رہے ہیں، اور پھر کیا نتیجہ نکلا؟ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، واقعی لورین کو تلاش کرتے کرتے میری جوتیوں کا تلہ گھس گیا ہے، لیکن اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ لورین کی رہائش گاہ اور نشست و برخاست کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا ہے، بلکہ اس کے سرپرستوں جنہیں کنگز کہا جاتا ہے ان کے بارے میں بھی پوری تفصیل کا علم ہو چکا ہے، اور اب بس باقی 2 بول پڑھنے پڑھانے رہ گئے ہیں۔ اوہ، تو آپ کنگز اور لورین کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ؟ کتنی بار وجہ بتاؤں؟ اور بار بار بتاتے ہوئے شرم بھی تو آتی ہے، عمران نے باقاعدہ شرماتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار کھلا کر ہنس پڑے۔ اس کا مطلب ہے صدیقی کہ عمران صاحب کا مشن مکمل نہیں ہو سکا، ورنہ عمران صاحب کبھی بھی لورین اور کنگز کے لیے یہاں نہ آتے۔ خاور نے جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا کوئی جواب دیتا اچانک پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ مائیکل بول رہا ہوں،
عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ روجر بول رہا ہوں، لورین پائن کلب میں موجود ہے، وہاں اپنے ساتھی سائمن کا انتظار کر رہی ہے، اب آپ جیسے حکم دیں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، بولنے والا ایکریمین تھا۔ ہمارے لیے کیا بندوبست کیا ہے تم نے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا۔ اوکے، تھینک یو۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ ابھی ہوا کہاں ہے، ہونے کی آس پر تو زندہ ہوں۔ بہرحال جلدی سے تیار ہو کر آؤ، شاید کہ بہار آ جائے۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ کہاں جانا ہے؟ پائن ووڈ کلب یہاں کا سب سے خوبصورت اور دلکش کلب ہے، ایسی محفلیں ایسے ہی کلب میں زیب دیتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب دو کاروں میں بیٹھے پائن ووڈ کلب کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ وہ سب ایکریمین میک اپ میں تھے۔ ایک کار میں عمران، ٹائیگر اور صدیقی تھے، جبکہ دوسری کار میں خاور، چوہان اور نعمانی تھے۔ عمران کے جسم پر مختلف رنگوں کا لباس تھا، اس کا کوٹ نیلا، قمیض سرخ، ٹائی زرد اور پتلون چاکلیٹ کلر کی تھی۔ عمران صاحب، کیا یہ خصوصی لباس آپ پاکستان سے اپنے ساتھ لائے تھے؟ ارے نہیں، 2 روز تک جوتیاں چٹکانی پڑی ہیں اور تب جا کر یہ دلکش کلر کمبینیشن مکمل ہو سکا ہے۔ یہاں کے لوگ تو انتہائی بدذوق واقع ہوئے ہیں، جہاں جاؤ بس سوٹ ہی سوٹ نظر آتے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور صدیقی اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے ہمیں بھی پائن ووڈ کلب کے گیٹ سے واپس آنا پڑے۔ وہ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس منفرد لباس میں آپ کو اندر جانے سے روک دیا جائے۔ ارے، میں نے پہلے ہی معلوم کر لیا ہے، بالکل یہی یونیفارم پائن ووڈ کلب کے ویٹرز کی ہے، اس لیے بے فکر رہو، اچھی خاصی ٹپ بھی کما کر آؤ گے۔ کما کر آؤ گے؟ کیا مطلب؟ پائن ووڈ کلب کے ویٹرز بھی سوٹ پہنتے ہیں، اور تم اور تمہارے ساتھیوں کے جسموں پر بھی سوٹ موجود ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ تو آپ ہمارے بارے میں کہہ رہے تھے؟ میں تو سمجھا تھا کہ آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تو یہاں کے مقامی دلہا کے لباس میں ہوں، لہامہ میں دلہا یہی لباس پہنتے ہیں، عمران نے شرماتے ہوئے لہجے میں کہا اور صدیقی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے کار پائن ووڈ کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی اور اسے پارکنگ میں لے جا کر روک دیا۔ یہاں تک آنا میرا کام تھا، اب آگے باراتی جانے اور دلہن مس لورین جانے، عمران نے کار سے اترتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور صدیقی مسکرا دیا۔ کلب کے گیٹ پر انہیں روکا نہیں گیا اور وہ سب عمران کے ساتھ کلب کے ہال میں داخل ہو گئے۔ کلب کا ہال واقعی انتہائی نفاست اور دلکش انداز میں سجایا گیا تھا، اور اس وقت آدھے سے زیادہ ہال بھرا ہوا تھا۔ وہاں موجود افراد میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی، لیکن مرد اور عورتیں سب اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ البتہ جس کی نظریں عمران کے لباس پر پڑتی تھیں، وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگ جاتا تھا۔ وہ دیکھو، وہ کونے میں بیٹھی ہوئی دلہن، یقیناً یہ میرا ہی انتظار کر رہی ہوگی، آؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے ہال کے آخری کونے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں واقعی لورین اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، وہ میز پر اکیلی تھی، اس کے ایک ہاتھ میں کوئی رسالہ تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں شراب کا جام۔ اس کی نظریں البتہ رسالے پر مکمل طور پر ٹکی ہوئی تھیں، اس لیے عمران اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچ بھی گیا، لیکن لورین کو ان کی آمد کا احساس بھی نہ ہو سکا تھا۔ مس لورین کی خدمت میں پاکیشیا کا علی عمران سلام عرض کرتا ہے، عمران نے کہا تو لورین بے اختیار چونک پڑی، اس کے ہاتھ سے شراب کا جام گرتے گرتے بچا۔ اس نے جلدی سے جام اور رسالہ میز پر رکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب؟ یہ آواز تو کیا تم واقعی عمران ہو؟ لورین نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے بیٹھ جاؤ، خواتین مردوں کے استقبال کے نہیں اٹھا کرتی، بہرحال دیکھ لو، میں باراتیوں سمیت حاضر ہو گیا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر لورین کے سامنے کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ لورین نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہیں یاد ہوگا لورین کہ میں نے تمہارے سامنے 2 تجاویز رکھی تھیں، ایک تو یہ کہ تم کھول کر مقابل آ جاؤ اور دوستی کا ڈرامہ چھوڑ دو، اور دوسری یہ کہ تم اپنے گروپ سمیت اسپارگو سے واپس ایکریمیا چلی جاؤ، پھر ہم جانے اور ماسٹر کلف، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے چیف کو میری طرف سے بتا دینا کہ ہم نے اسرائیل میں جا کر مشن مکمل کیے ہیں، وہاں اسرائیل کی ایجنسیاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں، تو اب کنگز بھی ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسپارگو میں مشن مکمل کرتے ہی سیدھے لاہامہ جائیں اور تمہارے کنگز کے ہیڈ کوارٹر کو تمہارے چیف سمیت اڑا دیں، اور جس کے جواب میں تم نے شدید غصے کے عالم میں چیختے ہوئے مجھے حقیر ایشیائی کیڑا کہا تھا، اور ساتھ ہی دھمکی دی تھی کہ تم میری اور میرے ساتھیوں کی قبریں اسپارگو میں ہی بنا دو گی، اور جو ساتھی باقی بچ جائیں گے ان کی قبریں پاکیشیا میں جا کر بناؤ گی، یاد ہے نا تمہیں؟
تو میں اپنے وعدے کے مطابق اسپارگو میں اپنا مشن مکمل کر کے یہاں لاہامہ میں آ گیا ہوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ تمہاری تنظیم کنگ کا ہیڈ کوارٹر میرے چیف سمیت اس وقت میرے اشارے کا منتظر ہے، اور میرے ایک اشارے پر وہ ایک لمحے میں مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی ابھر آئی تھی جیسے اس کا چہرہ پتھر سے تراش کر بنایا گیا ہو۔ تم یہاں لاہامہ میں دھمکی دے رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہاں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی زندگیاں میرے ایک اشارے پر ختم ہو سکتی ہیں۔ کیا تم واقعی چاہتی ہو کہ کنگز کا ہیڈ کوارٹر چیف سمیت توڑا دیا جائے؟ عمران نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تم وہاں اسپارگو میں بھی ناکام رہے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کوسکو میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن تم وہاں کچھ بھی نہیں کر سکے، لورین نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ یہی بات تمہیں اور تمہارے چیف کو بتانے کے لیے میں لاہامہ آنا پڑا، مس لورین، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ویٹر کو اشارے سے بلایا۔ یس سر، کارڈلیس فون پیس لے آؤ۔ یس سر۔ تم نے فون کیوں منگوایا ہے؟ تاکہ کنگز کے چیف سے بات کر سکوں۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا چیف بہرحال اتنا عقل مند ضرور ہوگا کہ وہ میری بات کا یقین کر سکے۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں چیف کا فون نمبر معلوم ہے؟ نہ صرف نمبر، بلکہ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ کنگز کا چیف دراصل کون ہے، لیکن چونکہ اس نے تم سب سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، اس لیے میں بھی اس کی شناخت نہیں کراؤں گا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو لورین کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیل کر اس کے کانوں تک پہنچ گئیں۔ اسی لمحے ویٹر نے فون پیس لا کر عمران کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمران نے فون پیس کو آن کیا اور پھر اس میں موجود لاؤڈر کا بٹن آن کر کے اسے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لورین کی نظریں نمبر پر جمی ہوئی تھیں، اور جیسے جیسے عمران نمبر پریس کرتا جا رہا تھا، لورین کا چہرہ حیرت کی شدت سے بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سرد اور بھاری آواز سنائی دی۔ علی عمران، چیف آف کنگز کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ تم کہاں سے بول رہے ہو اور تمہیں میرا نمبر فون کیسے معلوم ہو گیا؟ چیف صاحب، آپ کو کال چیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس وقت لاہامہ کے پائن ووڈ کلب کے ہال میں موجود ہوں، اور آپ کی سپر ایجنٹ مس لورین میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ یہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دیں گی وہاں اسپارگو میں، حالانکہ میں چاہتا تو ماسٹر کلف کی طرح لورین صاحبہ کے جسم میں گولیوں کا پورا برس اتار سکتا تھا، لیکن میری عادت ہے کہ میں خواہ کی قتل و غارت کا قائل نہیں ہوں۔ اس وقت میرے سامنے میرا مشن تھا جو میں نے مکمل کر لیا ہے، اور اب میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ مس لورین نے مجھے جو دھمکی دی تھی اس بارے میں ان سے بات کی جا سکے۔ اگر اب بھی یہ اپنی دھمکی پر قائم ہے تو پھر میں آپ کی کنگز تنظیم کے خلاف کام شروع کر دوں، اور اگر مس لورین اپنی دھمکی واپس لے لیتی ہیں تو پھر میں بھی چند روز یہاں رہ کر سیر و تفریح کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے افسوس ہے عمران کہ لورین نے تمہیں کوئی دھمکی دی ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں بحیثیت چیف تم سے معذرت کر لیتا ہوں، لیکن کیا تم واقعی اسپارگو کسی خاص مشن پر گئے تھے؟ چیف نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ اب آپ کو یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اسپارگو میں واقعی میرا ایک مشن تھا، لیکن میرا مشن کوسکو کو نقصان پہنچانا نہ تھا، بلکہ صرف اتنا مشن تھا کہ اسرائیل کی وجہ سے اگر ایکریمیا پاک ایشیا کے ایٹمی مراکز کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ایسا نہ کر سکے، اور میں نے وہ مشن مکمل کر لیا ہے۔ اب ایکریمیا چاہے بھی تب بھی وہ BX میزائلوں کی مدد سے پاک ایشیا کے ایٹمی مراکز کو تباہ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے کوسکو کے مین کمپیوٹر میں کوئی تبدیلی کر دی ہے۔ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ آپ یا آپ کے سائنسدان کسی صورت بھی ٹریس نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی تنظیم نے کبھی پاک ایشیا کے خلاف اسرائیل کے مفادات کے تحت کسی مشن پر قائم کیا تو اس کا انتہائی نتیجہ بھی نکل سکتا ہے۔ اس لیے آپ کی تنظیم، کنگز، ایکریمیا اور اسرائیل سب کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ آئندہ پاک ایشیا کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں۔ گڈ بائے، عمران نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور فون آف کر کے اس نے سامنے میز پر رکھ دیا۔ کیا تم نے صحیح کہا ہے؟ کیا تم نے کوسکو کے مین کمپیوٹر میں تبدیلی کی ہے؟ لیکن ڈاکٹر آسکر اور ڈاکٹر مارک دونوں نے اسے چیک کیا ہے۔ اگر انہیں اتنی آسانی سے یہ تبدیلی معلوم ہو جاتی تو پھر میرے وہاں جانے کا کیا فائدہ ہوتا؟ اگر تمہیں یقین نہ آ رہا تو میں اپنے چیف سے کہہ کر BX میزائلوں کو پاک ایشیا ٹارگٹ پر ایڈجسٹ کرا دیتا، پھر تمہیں خود بخود معلوم ہو جاتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو لورین نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم واقعی حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو۔ آئی ایم سوری عمران، اس وقت واقعی مجھے غصہ آ گیا تھا، میں معذرت خواہ ہوں۔ اوکے، فی الحال تو اتنا ہی کافی ہے، لیکن میں دھمکی نہیں دے رہا، حقیقت بتا رہا ہوں کہ اگر تم نے اور تمہارے چیف نے اسرائیل کے مفادات میں پاک ایشیا کے خلاف مزید کوئی پلان بنایا تو پھر معافی کی گنجائش ختم ہو جائے گی۔ گڈ بائے، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے بیٹھو، ابھی تو میں نے تم سے کچھ کھانے پینے کے بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ فی الحال نہیں، ویسے ہم ابھی چند روز یہیں موجود ہیں، واپسی پر شاید پھر ملاقات ہو جائے تو پھر اس بارے میں بھی سوچ لیں گے۔ گڈ بائے۔
عمران نے کہا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ اس کے مڑتے ہی اس کے ساتھی بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑے۔ ان سب کا رخ بیرونی دروازے کی طرف ہی تھا۔